ان کلمات میں اپنے ان برگزیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا اور ان کی وہ خصلتیں بیان فرمائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اعلیٰ جنت میں جگہ عطا فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی جنت کے حقدار ٹھہرے اور ٹھہریں گے، ان کی پہلی خصلت ان کلمات میں جو اللہ نے بیان فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ ان کی یہ پہلی خصلت ہے کہ یہ اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دوسری خصلت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں اور یہ رشتوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب کے دن سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اب ان کلمات میں مزید ان کی کچھ خصلتیں بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، اور ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے، جو نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے یہ پس پشت بھی اور اعلانیہ طور پر بھی یہ اللہ کی راہ میں، اس کے بندوں میں، اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، یہ اچھائی اور برائی کو ملا کر نہیں رکھنے والے۔ فرمایا یہ اچھائی کو برائی سے دور کرتے ہیں اور انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ اب یہ آخرت میں اچھے گھر کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام کے ان کلمات میں لوگوں کی جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ کچھ یوں تھیں۔ پہلی نشانی کہ یہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، یہ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس سے ڈرتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے یہ صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے یہ پوشیدہ بھی، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ ہمیشہ اچھائی کو برائی سے دور کرنے والے ہیں۔ گرامی قدر احباب، یہ ایک ایسا نسخہ ہے، یہ جنت میں جانے کے لیے ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام کے اندر بیان فرمایا، اور ان لوگوں کے یہ حسن زندگی کے وہ پہلو بیان فرمائے کہ جن کو اللہ نے کل قیامت کے دن اپنی اعلیٰ جنت عطا فرمانی ہے۔ اب یہ عہد کو پورا کرنا، اللہ سے عہد کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو نکال کر تمام بندوں سے اس بات پر عہد لیا تھا کہ اے انسان، اے بندو، جب دنیا میں جاؤ تو کیا تم میری بندگی کرو گے، میری ربوبیت کا اعلان اور اقرار کرو گے؟ تو ساری دنیا کے لوگوں نے، پوری دنیا کے اقوام عالم کے تمام مذاہب جتنے بھی ہیں آج، ان تمام نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ اگر آج ہم اس عہد کو توڑیں تو یہ وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، اور اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ ہمیں اس عہد کو پورا کرنا بھی نصیب فرمائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اب یہ حضور نے بھی کچھ عہد لیے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں کچھ لوگوں سے ایک عہد جو لیا تھا وہ ان کلمات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ عہد تھا سوال نہ کرنے کا۔ میرے حضور نے، حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے، ہم 7 یا 8 لوگ تھے،
اور حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ تو ہم نے چونکہ ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت تو کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور حضور نے جو بیعت لی جس بات پر وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا، ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ یہ پہلا عہد تھا۔ اور فرمایا پھر تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے اور اس کے احکامات سنو گے، یہ دوسرا عہد تھا۔ فرمایا پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے، حضور نے ارشاد فرمایا اور لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرو گے۔ لوگوں سے سوال نہ کرنے پر بھی حضور نے عہد لیا۔ اب سوال کرنے کا جواز کیا ہے اور سوال نہ کرنا یہ بہتر کیوں ٹھہرایا گیا؟ تو یاد رکھیں، حضرت قبیصہ بن مخارق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال کرنے کے لیے گیا تو آپ نے فرمایا تم ہمارے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقے کا مال آ جائے، ہم تمہارے لیے حکم دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا قبیصہ سوال کرنا صرف 3 شخصوں پر جائز ہے۔ کتنے لوگوں پر بولیے؟ 3 لوگوں پر حضور نے ارشاد فرمایا سوال کرنا جائز ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے سوال کرے، قرض مانگے کہ میں اس مال کو نیکی کے راہ پر خرچ کروں گا، کسی مسجد کے بنانے کے لیے، مدارس دینیہ کے بنانے کے لیے، کوئی راستہ سنوارنے کے لیے، اس بات پر قرض لے اور پھر وہ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر سوال کرنے سے اس کے بعد وہ رک جائے۔ اور دوسرا وہ شخص جس پر ایسی آفت یا مصیبت آ جائے کہ جس سے تمام مال اس کا ضائع ہو چکا ہو، وہ اتنا سوال کرے کہ جس سے اس کی حاجت مندی ہو، حاجت روائی ہو سکے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو رزق مل سکے۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو فاقہ کشی کے عالم میں ہو، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اور پھر اس کے قبیلے کے 2 فرد جو ہیں اس کے حق میں گواہی دیں کہ بے شک یہ فاقہ کشی کے عالم میں ہے، وہ سوال کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج اس کی تمیز بھی ختم ہو چکی، اللہ کی ذات کا ڈر لوگوں کے سینوں سے ختم ہو چکا۔ آج حقدار اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور جو نہ حق لینے والے تھے وہ لوگوں سے زکوٰۃ بھی لے کر، صدقات و خیرات بھی لے کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اس کو جائز سمجھ لیا۔ جن پر خود زکوٰۃ دینا فرض تھی وہ زکوٰۃ لینے والوں کی قطار میں لگ گئے، اور جو حقدار تھے وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہ گئے۔ دوستان محترم، یہ اللہ کی ذات کا ڈر اور اس کی ذات کا خوف اگر سینے میں موجود ہو تو پھر بندہ بھکاریوں کی طرح لوگوں کے دروازوں پر دھکے نہیں کھاتا، بلکہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے سوال کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی حاجت روائی فرماتا ہے، بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جس نے گھر بار، رزق، عزت، دولت، لباس سب کچھ عطا کیا، پھر وہ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق رزق بھی عطا فرمائے گا، تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے۔ تو ان کلمات میں ایک اور درس تھا، وہ تھا رشتوں کو جوڑنے کا۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی ایک یہ بھی نشانی بیان فرمائی ہے کہ یہ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ تو رشتوں کو جوڑنا کیسا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے پر جو ہے وہ بندے کو رشتوں کو جوڑنے کو جو درس دیا گیا وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا بدلہ نیکی سے دے وہ رشتوں کو جوڑتا نہیں، بلکہ رشتے کو وہ جوڑتا ہے کہ اگر اس سے کوئی رشتہ دار بدی بھی کرے تو وہ اس سے رشتہ نہ توڑے، وہ رشتے کو جوڑے۔ اور یاد رکھیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہر اولاد پر بھی یہ والدین کا حق مقرر کیا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا
کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے جانے کے بعد، مر جانے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ادا کریں۔ ان میں ایک حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ ان کے وعدے وفا کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ وہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو قائم رکھے، رشتوں کو جوڑے۔ تو جو بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے وہ خود سوال کرنے سے باز آ جائے، بلکہ اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کرنا سیکھ لے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اگر فاقہ کشی بھی آئے تو اس پر صبر کرے، اور صبر کے ساتھ استقامت جو ہے وہ اپنے لیے لازم کرے۔ اور اگر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ پھر رشتوں کو بھی جوڑے۔